ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المعدة في القربى. سوگواران حسین مظلوم کربلا پر آنسو بہانے والوں، موقع اور محل نہیں ہوتا یہ زیادہ دیر تقریر کرنے کا، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس سال جس طرح عزاداری امام حسین ہوئی ہے کہ آج تک ہر حسینی تشنا ہے امام مظلوم پر رونے کے لیے. ہر ماتمی انجمن کے افراد سینہ دھڑک رہا ہے ماتم نہ کر سکے. آج تک نہ جانے کتنے جلوسوں میں آپ نے جا کے شرکت کی ہوتی اور نہ جانے کہاں کہاں مجلس حسین کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ نوحہ ہو رہا ہے تو نوحہ سننا چاہیے، تقریر ہو رہی ہے تو تقریر سننا چاہیے. یقین مانیے میں یہ بات اس لیے نہیں کہیں کرتا ہوں کہ بلایا جاؤں نہ بلایا جاؤں. ہم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ روز محشر بی بی کہیں ہم سے نہ پوچھ لیں کہ تم کو موقع ملا تھا تو تم نے یہ پیغام کیوں نہیں دیا. یہ جتنے کھیت میں لوگ کھڑے ہیں اور نوجوان سائیکلوں میں بیٹھے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے یہ لاک ڈاؤن نہیں لگا ہے، یہ ہم کو سدھرنے کا موقع دیا گیا. یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجلسوں میں لوگ جاتے تھے بائک پہ بیٹھ کر گیم کھیلتے تھے. میں نے خود دیکھا ہے فرش اعضاء پہ لوگ بیٹھتے تھے پیچھے حصے میں، تو لوگ وہاں میچ دیکھتے تھے. گھر سے کہہ کے آتے تھے جلوس کرنے جا رہے ہیں، گھر سے کہہ کے نکلتے تھے مجلس کرنے جا رہے ہیں، اور یہاں آ کے مذاق سیدہ سے کرتے تھے. بہت غنیمت ہے. یہ حسن آباد والوں، میں تمہیں مبارکباد دے رہا ہوں کہ تمہارے ذیل و دماغ میں یہ فکر تو ہوئی کہ چلتے چلتے ایام ازاں میں بی بی سیدہ کو پرسہ تو دے دیا جائے. نہ صحیح اتنی انجمنیں، نہ صحیح اتنا مجمع، نہ صحیح اتنے لوگ، لیکن یہیں کہیں ایک دکھیا ماں بیٹھی ہوئی ہے جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہے. مسلسل آپ ذاکرین سے سنتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں یہاں اس علاقوں میں جب بھی میں تقریر کرتا ہوں دہیاور وغیرہ، یہاں بھی آتا ہوں آپ کی خدمت میں حاضر. میں یہ نہیں کہتا میں کچھ پڑھ سکتا ہوں، کوئی ذاکر پڑھتا نہیں ہے، بی بی پڑھوا لیتی ہے. کوئی انجمن کا سربراہ پڑھتا نہیں ہے، شہزادی اسے توفیق دے دیتی ہے. کوئی حسینی ماتم اگر کر رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اسٹیج پر نوحہ پڑھ رہے ہیں، ہم تو نیچے ماتم کر رہے ہیں. آپ کو نہیں پتہ نہ جانے کس ماتمی دستے میں امام زمانہ کھڑے ہوں گے. آپ کو نہیں معلوم نہ جانے کس تابوت کے پیچھے جناب زینب آ رہی ہوں گی. آپ کو نہیں معلوم کس علم کے قریب حسین کی سکینہ ماتم کر رہی ہے. اے بابا یہ آپ کے چاہنے والے آئے ہیں، اے چچا یہ آپ پر رونے والے آئے ہیں. آج کی تاریخ نانا اور نواسے پہ ماتم کرنے کی ہے. ہاں آپ جانتے ہیں، سب نے جانا ہے اور سب نے پہچانا ہے. میرے دوستوں جہاں بھی ہو بات نہ کرو، تھوڑی دیر سن لو، جہاں بیٹھے ہو وہیں سے سن لو. اتنا سن لو کہ بیوی سے معافی مانگ لو
اے بی بی ہم آپ کے لال پہ رو نہیں پائے ہیں، اے شہزادی آج تک ہم مجلس کرتے تھے تو آپ کو پرسہ آپ کے لال کا دیتے تھے، اے بی بی آج ہم پرسہ آئے ہیں آپ کی یتیمی کا دینے کے لیے۔ اللہ اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ابھی مصائب کے فقرے ہوں گے اور درمیان میں آپ کے سامنے وہ شبیہ تابوت آئے گی۔ یہ تابوت کیوں نکالا جاتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا یہ ذوالجلالہ کیوں نکالا جاتا ہے؟ یہ علم کیوں نکالا جاتا ہے؟ یہ تو گہوارہ کیوں نکالا جاتا ہے؟ یہ گہوارہ اس لیے نکالا جاتا ہے کہ جب حسین علی اصغر کو لے کے چلے گئے تھے تو جلدی سے جب شہزادے کے لیے لے کے آئے ہیں اور امام حسین نے آواز دی رباب آؤ اپنے بچے کو لے جاؤ، تو رباب اکیلے نہیں آئی تھی، گہوارہ لے کے آئی تھی۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ علی اصغر کا منکا ڈھلا ہوا ہے تو آپ نے یہی کہا تھا یا بنیا مثلک ینر۔ یہ آپ نے سنا علم کیوں نکالا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کہ جب جناب عباس چلے گئے تھے نا تو بی بی سکینہ نے بچوں کو جمع کر کے کہا تھا اے بچوں اب علاتش نہ کہو، میرا چچا پانی لینے گیا ہے۔ لہذا جب علم چلا تھا تو بی بی کہہ رہی تھی گھبراؤ نہیں، وہ میرا چچا آیا، وہ میرا چچا آیا۔ لیکن جب قریب علم آیا تو سکینہ نے کوزہ پھینک دیا میرے چچا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کے بازو قلم ہو جائیں گے۔ دیکھیے آدمی جب کہیں نئی جگہ جاتا ہے تو بہت بولنے والا کم بولتا ہے، جب نئی جگہ جاتا ہے تو آدمی خاموش بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن مجلس ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو روتے ہیں تو بآواز بلند روتے ہیں۔ کیوں روتے ہیں؟ امام سجاد نے کہا ہے اگر میرے بابا پہ رونا ہے تو چپکے نہ رونا، بآواز بلند رونا، جیسے میری دادی فاطمہ اپنے لال حسین ہوتی ہے واہ محمدہ واہ علی واہ حسینہ۔ آپ کو یاد ہوگا یہ جلوس کیسے ہوتا تھا، یہ مجلس کیسے ہوتی تھی، یہاں لوگ کتنے آتے تھے۔ ہماری ماں بہنیں آئیں اپنے بچوں کو گودی میں لیے ہوئے انگلی پکڑے ہوئے، سواری کا انتظام ضرور ہوتا تھا، اگر نہیں ملی تو رکتی نہیں تھی، تیزی سے پیدل چل دیتی تھی۔ اے میری ماں بہنوں یہ بچوں کو لے کے کیوں جا رہی ہو؟ کہا تمہیں نہیں معلوم جب کربلا سے قافلہ چلا تھا تو 48 بچے تھے، لیکن جب قید خانے میں پہنچا تو صرف 13 بچے بچے تھے۔ کسی نے امام سجاد سے پوچھا اے مولا یہ بچے کیا ہوئے؟ کہا گو جب اونٹ سے بلندی سے نیچے آتے تھے تو ہر بچہ ماں کی گود سے گر جاتا تھا۔ اے میری ماں بہنوں خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ یہاں آئی ہیں، آپ کو بڑے موقع سے یہ مجلس و جلوس مل چکی ہے، سوشل ڈسٹنس کے باوجود آپ یہاں مصائب سن رہے ہیں، نوحہ سن رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، ذرا آپ بتائیے کہ آپ یہاں آئی ہیں، ابھی تابوت نکلے گا، کس کا نکلے گا؟ بی بی زہرا کے بابا کا نکلے گا۔ کس کا تابوت نکلے گا؟ جس قاسم کو آپ محرم میں روئی ہیں اس کے بابا کا جنازہ نکلے گا، اس کی شبیہ نکلے گی۔ لہذا فقرے سنیے اور مجلس تمام، مائیں اچھی طرح جانتی ہے کہ جب سواری پہ بیٹھتی ہیں تو اپنے بچے کو بہت اطمینان کی جگہ بیٹھاتی ہیں، خود تکلیف میں رہتی ہیں لیکن بچہ تکلیف میں نہیں رہتا۔ کیوں؟ کہیں یہ بچہ گر نہ جائے، یہ بچہ زمین پہ نہ چلا جائے۔ ہائے کربلا کی مائیں، کربلا سے قافلہ چلا، ماں کی گود سے بچے گرے، ارے ان ماؤں نے کیوں نہیں پکڑا؟ ارے کوئی نہیں بتا سکتا کہ ماں کی گود سے بچہ گرے اور ماں نہ سنبھال پائے۔ امام زمانہ کہتے ہیں زیارت ناہیہ میں سلام ان مقدرات پر جن کا ہاتھ پسے گردن بندھا تھا۔ ارے مائیں کیا کرتی، بچے کو سے گرتے جا رہے، اور مائیں اپنے بیٹوں کو دیکھ رہی تھی۔ اجرکمل الزہرا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔
قافلہ آگے بڑھا تو ایک منزل ایسی آئی جہاں شام میں قافلہ پہنچا تو ایک شخص آیا، اس نے دیکھا کہ سب کے نیزے پہ سر ہیں، بیویوں کا قافلہ ہے، اسی جھرمٹ میں ایک ننھی سی بچی ہے۔ آپ سمجھ گئے نا، وہ ننھی سی بچی کو دیکھا، بہت خوش ہو گیا، کہا بتاؤ اس قافلے کا قافلہ سالار کون ہے؟ کسی نے کہا وہ شمر ہے۔ جب شمر کا نام لیا اس کے پاس گیا، کہا یہ بتاؤ یہ جو بچی ناقے پہ ہے کہ اس کا وارث کون ہے؟ اس نے امام سجاد کی طرف اشارہ کیا جس کے ہاتھ میں ہتھکڑی پھیڑی تھی۔ خیر وہ تیزی سے دوڑتا ہوا اپنے گھر آیا، اور آنے کے بعد بس مجلس تمام ہو رہی ہے، سن لیجئے، رو لیجئے، تاریخ میں کم سے کم یہ تو رہے کہ لاک ڈاؤن میں بھی ہم نے سیدہ کو پرسہ دیا۔ آپ کے رونے پہ پابندی نہیں ہے، کوئی تماچا نہیں مار رہا ہے، کوئی گرز نہیں لگا رہا ہے۔ ارے قید کسی نے آپ کو قید خانے میں نہیں رکھا ہے۔ ارے اس بچی سے پوچھئے جس کا بابا کربلا میں مارا گیا۔ دورادے صاحب وہ دوڑتا ہوا آیا گھر میں، اپنی زوجہ سے کہا تم دن بھر روتی ہو جب سے شادی ہوئی ہے کہ اللہ نے ایک اولاد نہیں دیا، اللہ نے ایک بیٹی نہیں دیا۔ اس کی بھی کیا منت تھی؟ اس کی منت اس لیے تھی کہ وہ بی بی فاطمہ زہرا کی کنیز تھی، اس کا شوہر مولا علی کا غلام تھا۔ مولا علی نے دونوں کا عقد کر دیا، عقد کرنے کے بعد کہا تم لوگ جاؤ اپنے وطن، کہا مولا زندگی بھر اسی چوکھٹ پہ رہیں گے، کہا نہیں جاؤ، کہا مولا وعدہ کیجئے کہ آپ کے گھر والے میرے گھر ضرور آئیں گے۔ وعدہ ہو گیا، بہرحال وہ چلی آئی، اس کے اولاد نہیں ہوئی، بہت پریشان تھی، کہتی تھی ایک اولاد ہو جائے تو ہم بی بی زینب کی کنیزی میں اپنی بچی کو دے دیں۔ سنیے اس کا شوہر آیا اور اپنی زوجہ سے کہتا ہے تم یہ کہتی تھی منت مانی ہے کہ ایک لڑکی ہو تو میں شہزادی کی کنیزی میں دے دیں گے؟ کہا ہاں، کہا آج ایک قیدیوں کا قافلہ آیا ہے، اس قافلے اولاد والوں سنو، اس قافلے میں ایک چھوٹی سی بچی ہم دے کے آئے ہیں، چلو اسے خرید لیا جائے اور اپنی منت جا کے بڑھا دو۔ یہ زن و شوہر جب چلے تو آنے کے بعد جب بی بی نے کٹا ہوا سر دیکھا تو ایک مرتبہ زمین پر بیٹھ گئی۔ شوہر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ ان کو دیکھ کے کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ لگتا ہے یہ ہمارے چاہنے والے ہیں، ہمارے ملنے والے۔ کسی طریقے سے یہ قریب پہنچی، دیکھا ایک بی بی کی گود میں چنی سی بچی بیٹھی ہے۔ اولاد والوں پرسہ دینے آئے ہو نا، بچی بیٹھی ہوئی ہے۔ بس اس کے بعد وہ قریب پہنچی، کہا بچی تو بڑی خوبصورت ہے۔ آپس میں دونوں شوہر کہنے لگے تو کوئی بات نہیں، یہ تو اسیر کر کے لائے گئے ہیں، چلو اس بچی کو خرید لیا جائے۔ ہم نے پڑھا اور آپ نے سن لیا۔ ارے بی بی سکینہ نے جب سنا کہ وہ کہہ رہا ہے خرید لیا جائے تو جناب زینب سے لپٹ گئی، پھوپھی اماں کیا بابا نے اللہ سے یہ بھی وعدہ کیا ہے؟ بہت روئیں گے یار، کیا یہ بھی وعدہ کیا؟ جناب زینب نے کہا نہیں بیٹا، ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی خرید نہیں سکتا، تمہیں کوئی بیچ نہیں سکتا، پورا وقت نہیں لوں گا۔ جملہ سنیے اور مجلس تمام ہو رہی ہے، حق ماتم ادا کر لو عزادارو۔ جو زندہ رہے گا اگلے سال وہی روئے گا، جو زندہ رہے گا اگلے دن وہی روئے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی قریب پہنچی تو جناب زینب سے اس نے پوچھا بی بی یہ بچی کون ہے؟ میری شہزادی نے کہا تیرا ارادہ کیا ہے؟ کہا شہزادی بی بی میں آپ سے اپنی بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے ہم نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ اے بی بی آپ سے مجھے محبت آ رہی ہے۔ اے بی بی ہماری ایک منت تھی، ہم چاہتے ایک بچی مل جائے تاکہ اپنی شہزادی کی کنیزی بھی دے دے۔ ارے میری شہزادی زینب نے پوچھا تمہاری شہزادی کون ہے؟ کہا میری شہزادی مدینے میں ہے۔
رونے والوں سنو میری ماں بہنوں، میری شہزادی مدینے میں ہے۔ ارے جیسے ہی مدینے کا نام سنا، میری بی بی زینب نے کہا تمہاری شہزادی کا نام کیا ہے؟ سنو کہ رونے والوں، ایک مرتبہ اس نے داہنے دیکھا، بائیں دیکھا، کہا یہاں نامحرموں کا مجمع ہے، میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی۔ اے مرتبہ بی بی نے بال ہٹایا، اے ناصرہ تو نے کہا پہچانا، تیرے طرح بات یار میں زینب آئی ہے۔ اجرکم اللہ زہرا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے۔ آج ڈوبتے ہوئے سورج میں بی بی فاطمہ زہرا کو پرسا دی، ان کے بابا کا جنازہ آنے والا ہے شبی، اور امام حسن کے جنازے کی شبی آنے والی ہے۔ دو جملے سنیے دونوں شہید کے اور لپٹ کے رو لیجئے گا۔ دنیا کہتی ہے کہ رسول خدا کا جنازہ دفن ہو گیا، ہم کو نہیں بتایا ورنہ ہم جا کے دفناتے۔ دنیا کہتی ہے رسول کی بیٹی کو رات میں دفنا دیا گیا، ہم کو خبر ملتی تو ہم جنازہ لے کے جاتے۔ دنیا کہتی ہے علی کا جنازہ رات میں اٹھا دیا گیا، ہم کو پتا چلتا تو علی کا جنازہ اٹھاتے۔ ایک قوم کے دروغو لوگوں، تمہیں کیا پتا، ہم جانتے تم کیا کرتے۔ رسول کا جنازہ اٹھا 7 سے 13 لوگ ہیں، فاطمہ کا جنازہ اٹھا 6 لوگ ہیں، مولا علی کا جنازہ اٹھا 8 لوگ تھے۔ تم کہتے ہو ہم رہتے تو احترام کرتے۔ ارے رسول کے نواسے حسن کا جنازہ مدینے میں اٹھا، لیکن تیروں کی بارش ہو گئی۔ ارے یہ پہلا جنازہ تھا جو دوبارہ گھر میں لایا گیا۔ جناب عباس زندہ تھے، جناب عباس زندہ تھے جب امام حسن کے جنازے پہ تیر لگا۔ سنتے ہیں آپ، ایک جملہ سنیے تب بتاؤں۔ رسول خدا کا بھی آخری وقت تھا، بی بی فاطمہ کے زانو پہ سر تھا، رسول اللہ آنکھ بند کیے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ شہزادی رونے لگی، آنکھ سے آنسو گرا، رخسار رسول پہ گرا تو رسول کی آنکھ کھلی۔ جملہ سنیے آپ بہت روئیں گے۔ رسول اللہ کے رخسارے پہ جیسے ہی فاطمہ کا آنسو گرا، کہتے بیٹا کون ہے جو میری زندگی میں تجھے رلا رہا ہے؟ گویا رسول کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد تو تجھے بہت رلایا جائے گا۔ رسول کا جنازہ اٹھا آپ جانتے ہیں، امام حسن کا جنازہ اٹھا آپ جانتے ہیں، لیکن آپ نے غور نہیں کیا، امام حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی، 70 تیر تابوت پہ لگے، اور جب چادر ہٹائی گئی تو 7 تیر جسم میں لگے تھے۔ آپ نے بڑی آسانی سنا اب تابوت آ رہا ہے، ہمارے نوجوان بچے ماتم کرتے ہوئے لا رہے ہیں۔ سنیے امام حسن کا جنازہ گھر لایا گیا جس میں 7 تیر لگے تھے، لیکن حسین پہ بھی تیر لگا تھا، حسین پہ بھی خنجر مارا گیا، حسین پہ بھی تلوار لگی، لیکن تب لگی جب عباس زندہ نہیں تھے۔ لیکن جب حسن کے تیر لگا تو عباس زندہ تھے، اور ابو الفضل العباس رو رہے تھے۔ بی بی زینب کہہ رہی تھی اے بھیا عباس تم نے پرسا نہیں دیا۔ جناب عباس نے کہا شہزادی میں بہت شرمندہ ہوں، اگر بابا نے پوچھ لیا عباس تم زندہ تھے اور حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی۔ یا حسن مجتبی، میزبان انجمن شبیہ تابوت جناب محمد مصطفیٰ اور امام حسن مجتبی صدائے ماتم کے ساتھ یا حسن مجتبی بلند کرتی ہوئی تشریف لا رہی ہے۔ اے عزادارو، جب امام حسن کا جنازہ واپس آیا ہے سیدہ کی حویلی میں، 2.5 برس کے قاسم ہیں، اپنی اماں کی آغوش میں بیٹھے ہوئے ہیں، جناب فروا ہے، مدینے کی مٹی اپنے ہاتھوں سے کرید رہی ہیں۔
ایک جملہ کہتی ہیں قاسم تیرے بابا کا لاشا واپس ہے. اے جان قاسم اگر تو جوان ہوتا تو تیرے بابا کا لاشا ایسے واپس نہ آتا. اے عزادارو جناب قاسم نے اپنی اماں سے کہا ہوگا اماں میرے بابا کا لاشا آیا ہے, میرے بابا کے لاشے پہ تیر چلائے گئے ہیں, کچھ تیر لاشے میں پیوست ہوا ہے, کفن تبدیل کیا گیا ہے. اے اماں مگر اتنا یاد رکھیں ایک وقت ایسا آئے گا میں میدان گن پہ گرا ہوا ہوں گا, آواز دے رہا ہوں گا چچا جان آئیے قاسم آواز دے رہا ہے, چچا جان آئیے قاسم آواز دے رہا ہے. اے عزادارو امام حسن کی شبیہ آپ نے ملاحظہ فرمائی, جناب محمد مصطفیٰ کی شبیہ آپ نے ملاحظہ فرمائی. آپ